بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈینٹس، جماعت ناہم کی اردو کی نئی ماڈل درسی کتاب ہم مکمل طور پر پڑھ چکے ہیں اور اب ہم مشقوں میں سے گرامر کے نئے نئے عنوانات جو ہے اس پر مختلف نمونے اور مثالیں دیکھ رہے ہیں۔ تو آج کل ہم جماعت ناہم کی جو نئی ماڈل درسی کتاب ہے اس کے سبق نمبر 8 لڑی میں پروئے ہوئے منظر کے مشقی سوال نمبر 4 میں جو نیا ٹاپک دیا گیا ہے ای میل کا، برقی ای میل کا، تو آج کل ہم وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ صفحہ نمبر 66 پر دیا گیا ہے۔ اور فیڈرل بورڈ کا جو لیٹسٹ پیپر آیا ہے ماڈل پیپر، اس میں بھی سوال نمبر 6 میں روداد اور آپ بیتی کے ساتھ ساتھ ای میل اور یادداشت کو بھی شامل کیا گیا ہے، یعنی کہ 2 نئے یہ ٹاپک جو ہیں وہ ساتھ شامل کیے گئے ہیں۔ یادداشت پر بھی میں آپ کو کئی جو ہے وہ نمونے پڑھا چکی ہوں اور برقی ای میل بھی ہم کافی اب تک پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال آگے بھی مزید جتنے بھی عنوانات پر ہو سکا ہم ضرور پڑھیں گے، تو آج ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور پہلے ایک بار پھر یہاں پہ میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ تعریف بھی آپ نے ضرور یاد کرنی ہے، جو کہ ماڈل پیپر کے سوال نمبر 2 کا جو حصہ جیم ہوتا ہے، حصہ قواعد، اس میں یہ 2 نمبر کی تعریف آ سکتی ہے، تو یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ اور ایک بار یہ 7 باقی جتنی بھی اس کے لیے تو آپ نے بالکل مختصر سی 2 نمبر کی ظاہر وہ آئے گی، تو مختصر سی تعریف یاد کرنی ہے۔ باقی آگے جتنے یہ نکات وغیرہ دیے ہوئے میں نے، تو یہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے تاکہ آپ کے ذہن میں بالکل کلیئر ہو جائے کہ ای میل ہوتی کیا ہے اور اسے لکھتے ہوئے کون سی چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے اور مد نظر رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ای میل 2 قسم کی ہوتی ہے، رسمی ای میل اور غیر رسمی ای میل، اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ رسمی اور غیر رسمی ای میل کون سی ہوتی ہیں، میں نے آپ کو ان کی تعریفیں بھی بتا دی تھیں۔ تو حصہ قواعد میں ای میل کی تعریف کے ساتھ ساتھ اس کی دونوں قسموں کی تعریفوں پر مبنی سوال بھی آ سکتا ہے، تو اس لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسمی ای میل کون سی ہوتی ہے اور غیر رسمی ای میل کون سی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں ان کی تعریفیں بھی آپ کو پڑھا چکی ہوں۔ بہرحال آج ہم ایک اور رسمی ای میل کا نمونہ دیکھنے والے ہیں، تو میں ایک بار پھر بتا دیتی ہوں کہ رسمی ای میل جو ہوتی ہے وہ کسی بھی صاحب اختیار یعنی کہ اعلیٰ افسران یا عہدیداران کو لکھی اور بھیجی جاتی ہیں، اور ان رسمی ای میلز میں ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے ایک طرح سے ان سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو رسمی ای میل ہے نا، یہ اس میں اور درخواست میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اخبارات کے مدیروں کو لکھی جا سکتی ہیں، سوئی ناردرن گیس اور وابڈا کے مینیجرز کو، یا پھر کسی بھی ادارے کے اعلیٰ افسر کے نام جو ہے یہ لکھی جاتی ہیں اور ان کو رسمی ای میل کہیں گے۔ اور رسمی ای میل لکھتے ہوئے کس طرح کی زبان جو ہے وہ استعمال کرنی ہے، آپ نے کس طرح کے الفاظ استعمال کرنے ہیں، تو تھوڑا سا آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، جب رسمی ای میل کو ہم شروع کریں گے نا، تو دیکھیے شروع میں میں نے آپ کو بتایا ہوتا ہے کہ ان کے القاب جو ہے وہ کس طرح کے ہم استعمال کریں گے۔ آپ نے سوال میں سے ہی دیکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ لکھ رہے ہو نا اس کے مطابق آپ القاب بناؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور یا پھر آپ لکھو گے جناب عالی یا ڈیئر میڈم، محترم سر وغیرہ، اس طرح کے القاب آپ استعمال کرو گے رسمی ای میل میں۔ اور جو اختتامیہ کرو گے یعنی کہ آخر میں جو آپ نے خاکہ دینا ہوگا، تو اس میں آپ درخواست گزار یا مخلص وغیرہ کے رسمی الفاظ کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی رسمی ای میل آپ لکھ رہے ہوں گے تو اس میں آپ نے بالکل نرم زبان استعمال کرنی ہے، رکھ رکھاؤ والی پیشہ ورانہ زبان، الفاظ اور انداز اپنانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اور کسی طرح کے بھی کوئی بے تکلف الفاظ، بے تکلف زبان یا انداز، یا پھر اس میں کوئی تشبیہات، علامات وغیرہ آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے، رسمی میں بالکل نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھتے ہوئے رسمی ای میل لکھنی ہے۔ تو آج میرے پاس سوال ہے، پبلشر تاجر کتب سے کتابیں منگوانے کے لیے برقی خط یعنی کہ ای میل تحریر کریں۔ جواب، منجانب abc@gmail.com، بنام def@gmail.com، مورخہ جو جیسے کہ آج میں نے اگر یہ لکھا ہے تو آج کی میں نے اس پر تاریخ ڈال دی ہے۔ نوٹس پہلے سے بھی بنائے ہوتے ہیں میں نے، لیکن میں تاریخ کی جگہ کبھی کبھار چھوڑ دیتی ہوں، تو پھر میں موجودہ جس دن آپ کو پڑھا رہی ہوتی ہیں تو اس دن کی میں تاریخ جو ہے وہاں لکھ دیتی ہوں۔ تو یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے بھی جس دن آپ لکھ رہے ہوگے اس دن جو تاریخ ہوگی وہی والی آپ نے لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔
تو آگے عنوان دیکھیے، یہ آپ نے سوال میں آپ نے دیکھا ہے نا کہ کس چیز کے بارے میں ہے، تو موضوع کو، عنوان کو آپ وہاں سے سوال کے مطابق دیکھ کر بنائیں گے۔ تو کیونکہ ہم کتب جو ہے وہ منگوا رہے ہیں، تو اس لیے یہاں عنوان میں نے لکھا ہے کتب کی فراہمی۔ مکرمی جناب، مینیجر مثال بک ڈپو، الف بے جیم۔ یہ مثال آپ لکھنا چاہیں تو لکھ دیں، نہیں لکھنا چاہیں تو یہ میں نے نام لکھا ہے، نام بے شک آپ چھوڑ دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم، ندائیہ کی علامت، اور یہاں پر بھی مکرمی جناب مینیجر کے بعد جو ہے نا، یہاں پر بھی آپ نے ندائیہ کی علامت ضرور لگانی ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ اور اس کے بعد سلام جب آپ لکھیں گے السلام علیکم، تو یہاں پہ بھی ندائیہ کی علامت آپ نے ضرور لگانی ہے۔ آپ کے ادارے کا بہت نام سنا ہے، ہر اچھی کتاب آپ کے ادارے نے چھاپی ہے۔ اللہ پاک آپ کے ادارے کو اور ترقی دے، آمین۔ مہربانی فرما کر مندرجہ ذیل کتب بذریعہ ڈاک ارسال فرما دیں۔ کتابیں ملتے ہی میں پیسے منی آرڈر کر دوں گا، آپ کی نوازش ہوگی۔ کتب کے نام درج ذیل ہیں: نمبر 1، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولانا شبلی نعمانی۔ اور نمبر 2 ہے جی اردو تفسیر ادب رائے جماعت ناہم داہم۔ مہربانی فرما کر کتب کی بر وقت فراہمی یقینی بنائی جائے، شکریہ، والسلام، مخلص حمزہ چھوڑیے بڑھیے۔ تو یہ رسمی ای میل ہے، اس لیے یہ دیکھ لیجئے، اختتامی خاکہ، اور اس کے مطابق آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔